یہ جو ہارون الرشید تھا، اتنی بڑی اسٹیٹ کا یہ حکمران تھا، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کی اتنی بڑی اسٹیٹ تھی اور اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا. کبھی حضور کے غلاموں کی اتنی بڑی سلطنت ہوتی تھی. آج الو کے پٹھوں سے چھوٹا سا ملک نہیں سنبھالا جا رہا. اور یہ ہارون رشید جب دیکھتا نا کہ بادل اٹھا ہے، بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے، بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہتا تھا یہ ہماری عظمت رفتہ ہے. بادل کا ٹکڑا دیکھتا، ہارون رشید اسے کہتا او بادل کے ٹکڑے، جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس، تو جہاں بھی برسے گا وہاں مصطفیٰ کے غلام کی حکومت ہوگی. تصور کریں، اتنی بڑی سلطنت ہے اس کی. آخری وقت آ گیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ذہن میں آگی، وہ سن لیں. ان کا قریبی رشتہ دار تھا جسے دنیا حضرت بہلول دانا کہتی. اس خاندان کے قریبی آدمی تھے. آج خاندان میں کوئی ڈی سی لگ جائے نا تو لوگ اس کا سایہ بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور اتنی بڑی اسٹیٹ کا حکمران ہے اور حضرت بہلول دانا اس کے قریبی رشتہ دار ہیں. وہ محل میں رہتا ہے، یہ قبرستان میں جھگی میں رہتا ہے. وہ تخت پہ سوتا ہے، یہ مصطفیٰ کے مصلی پہ سو جاتے ہیں. ایک دن صبح نکلا وہ ملکہ زبیدہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ. اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی. اب اتنا بڑا حکمران اور اس کی ملکہ، اس کا حال میں آپ کو پھر سناؤں، چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. اب یہ بات سے بات نکل رہی ہے. یہ جو ملکہ زبیدہ تھی، یہ جب حج کے لیے گئی نا مکہ شریف، تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو پانی کی تکلیف ہے. اس نے کہا کہ میں نہر بنوانا چاہتی ہوں تاکہ حضور کی امت کی یہ تکلیف ختم ہو جائے اور میری آخرت سمر جائے. اس نے انجینئرز بلائے جو نہریں کھدواتے ہیں. جب انہیں بلایا تو انہوں نے بتایا کہ صرف نہر نہیں بنے گی، بلکہ اس سے پہلے ہمیں ایک ڈیم بنانا پڑے گا، پھر اس ڈیم سے نہر نکلے گی. اس نے کہا کہ تم سروے کرو، ڈیم کہاں بنے گا، کتنا خرچہ ہوگا. انہوں نے نا سروے رپورٹ دی آ کے، تو کہنے لگے کہ ہم نے وہ پہاڑیاں دیکھ لی ہیں جہاں ڈیم بنے گا، لیکن وہاں چٹانیں ہیں، پتھر ہی پتھر ہے. اور ملکہ بے شک تو شہزادی سے ہی، لیکن وہاں صرف مزدوروں کی مزدوری اتنی ہوگی کہ تیرے خزانے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پتھر توڑنے پڑیں گے، چٹانیں کاٹنی پڑیں گی، تو لیبر اتنی بن جائے گی تو شاید تو برداشت نہ کر سکے. پتہ ہے ملکہ نے کیا جواب دیا؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، یہ بادشاہ کی بیوی ہے اور اتنی بڑی اسٹیٹ کا حکمران ہے. زبیدہ کہنے لگی میں اپنی قبر سنوارنے کے لیے کرنے لگی ہوں. اس نے کہا وَلَوْ كَانَتْ ضَرْبَةُ فَاسٍ بِدِینَارٍ، اس نے کہا یہ ڈیم بناؤ تم اور نہر کھودو، اگر مزدور کی کدال کی ہر ضرب پر سونے کا دینار لگا تو میں وہ بھی خرچ کروں گی. اس نے کہا میں اپنے زیورات بھی بیچ دوں گی، ایک ایک انگوٹھی جس میں ایک ایک ہیرا نہ جانے کتنے کروڑ کا تھا، کہ میں سب بیچ دوں گی اگر مزدور کی ہر ضرب پر جو وہ ہتھوڑا مارے گا سونے کا ایک دینار لگا تو وہ بھی خرچ کروں گی.
تم یہ کام کرو. وہ پیسے مانگتے رہے، یہ دیتی رہی. اپنی انگوٹھیاں تک، عورتوں کو زیور بہت پیارا ہوتا ہے، اس نے اپنا سارا زیور راہ خدا میں دے دیا حضور کی امت کے لیے. امام الانبیاء کے غلاموں، نہر بن گئی. یہ اپنے محل میں بیٹھی تھی، اور محل تھا دجلہ کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ محل میں بیٹھی ہے. تو انجینئر وہ سارے ڈاکومنٹس، کاغذات جس پہ نا سارا کچھ لکھا ہوا تھا، کتنا لیا تھا، کتنا خرچ کیا، وہ کاغذ لے کر ملکہ کے پاس آئے اور زبیدہ کو کہنے لگے کہ یہ آپ چیک کر لیں، حساب دیکھ لیں، جتنا آپ نے دیا تھا ہم نے سارا خرچ کر دیا، آپ چیک کر لیں، اس کو حساب لگا لیں، آپ کتنا آپ نے دیا تھا، کتنا ہم نے خرچ کیا. ملکہ نے وہ کاغذوں کا بنڈل ہاتھ میں لیا اور اسے دیکھا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے کر کے نہ دریا میں پھینک دیا. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اوپر دیکھا آسمان کی طرف ملکہ نے، اور یوں ہاتھ جوڑے، عرض کیا ہے رب مصطفیٰ، صرف اتنی گزارش، میں ان کا حساب نہیں لیتی، تو میرا حساب نہ لینا. تیرے حساب سے بچنے کے لیے ہی تو یہ کیا. میرے مولا صرف اس عاجز بندی کی اتنی گزارش ہے، میں ان کا حساب نہیں لیتی، تو میرا نہ لینا. پھر قربان جائے اس رب کے کرم کے. یہ ملکہ جب فوت ہو گئی تو اس کی ایک بہت ہی نیک سہیلی، نیکوں کی سہیلیاں بھی تو نیک ہوتی ہیں، کٹی تہجد پڑتی تھی. وہ سہیلی کہتی ہے قسم اٹھا کے کہ ملکہ فوت ہو گئی، ہم دفن کر کے آئے، خواب میں مجھے ملی، رات کو زبیدہ خواب میں ملی. میں نے کہا زبیدہ مجھے سب سے پہلے اس بات کا جواب دے، وہ جو تاجدار کائنات کی امت کے بھلے کے لیے تو نے نہر بنائی تھی، کوئی فائدہ ہوا قبر میں؟ اس عمل کا کیا بنا؟ تو کہتی ہے زبیدہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم، رب کے کرم کا نہ پوچھ، جب میں قبر میں گئی ہوں، اب زبیدہ کہہ رہی ہے میری سہیلی، جب میں قبر میں گئی ہوں تو امتحان کے فرشتے بعد میں آئے ہیں، میرے رب کی آواز مجھے پہلے آئی ہے. میرے رب کی آواز مجھے پہلے آئی ہے. آواز یہ تھی زبیدہ سن، جو میرے حبیب کی امت کے بھلے کے لیے تو نے نہر بنوائی تھی، خوشخبری سن لے، اس میں پانی تو بعد میں چلا تھا. اللہ فرما رہا ہے پانی تو بعد میں چلا تھا اور امت مصطفیٰ نے پانی بعد میں پیا تھا، لیکن ملکہ اللہ کہہ رہا ہے آواز دی میرے رب نے، مجھے اپنی عزت کی قسم زبیدہ، وہ نہر کھودتے وقت مزدور نے جو زمین پہ پہلی ضرب لگائی تھی اسی پر میں نے تیری بخشش کر دی تھی.